آپ سما نہیں سنتے میرے کے پسند نہیں کرتے ہدایت میری سنتے ہیں چولہا وال صاحب اور بابا صحیح صاحب بابا اللہ کا خائی نہ جا کے کانوں جائے تو نہیں جاؤ سارے وچار دیتے دیکھو کو بھی کرتے دین میں دے دیں گے کیونکہ یہ ساتھ ہے کہ قندیل نورانی فیضانے قدر وہ سے برا کا فیضانے پہنچا پارا تقریبا و سردار یا اللہ حضرت پیر باولی جنوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اتنا قادرت جستی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا سونے کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے مومنو اے مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ فاذکرونی اذکرکم بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب انسان حضرت آدم کی اولاد محدثین علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے گئے اکیلے آئے تو پیچھے 1,00,000 اولاد چھوڑی. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کم و پیش 1,00,000 ہوئی ہے. 1,00,000 اولاد آپ کو اس وقت تھی جب حیات تھے جب دنیا سے پردہ پہنچے. 1,00,000 اولاد تھی بابا کی بابا آدم کی. تو حضور بابا آدم کی ہم بھی اولاد ہیں. وہ 1,00,000 کیسے پھیلی دنیا میں کروڑوں میں چلی گئی ہے. اس اولاد میں پھر وہ مومن بھی آ گئے نعوذ باللہ مشرک بھی آ گئے ہے جی ہندو بھی آ گئے پارسی بھی آ گئے اور یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے. ساری اولاد تو آدم کی اور 1,24,000 پیغمبر بھی آ گئے وہ بھی آدم کی اولاد سے. 1,24,000 پیغمبر بھی حضرت آدم کی اولاد سے ہوئے. اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا الوجہ تخلیق کائنات ہستی رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد سے اولاد آدم ہوئے. لیکن محض صورت اولاد آدم کی ہے لیکن شرف جو ہے وہ آدم سے بھی آگے ہے. سبحان اللہ. مقام جو ہے مقام فضیلت جو ہے وہ حضرت آدم سے بھی اوپر ہے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ السلام کے اسم پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی. سبحان آپ کی معافی جو خطا کی اللہ نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے پیدا کر دیا اور ہوا کو بھی پیدا کر دیا اور آپ جنت میں سیر کریں اور یہ کھائیں وہ کھائیں ساری جنت آپ کے میوے کھاؤ ایسا کرو پر آپ میوہ نہیں کھانا. پر یہ جو میوہ ہے یہ جو دانہ ہے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ ایک اپنا درخت ہے شجر ہے اس کا آپ نے دانہ نہیں کھانا. اللہ کا امر تھا اللہ کا حکم تھا لیکن حکم اللہ کا تھا امر بھی اللہ کا تھا اور پیچھے جو اپنا جو تخلیق اور تدبیر جو وہ بھی اللہ کی تھی. سبحان. تدبیر بھی اللہ کی تھی کہ ایسے کرنا اور ایسے کرنا. اللہ نے کی تدبیر سے ہی ہوا نا جو ہوا. حضرت آدم کو معافی ملی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی حضور کی آمد تھا. سبحان اللہ.
اور پھر جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، حضرت آدم کو ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے چار عناصر ہے جس سے انسان کو پیدا کیا۔ اس میں پہلا عناصر جو ہے وہ مٹی، جو وہ لازمی حصہ ہے، مٹی سے وہ بت بنایا گیا، آدم کی تخلیق کی گئی۔ یہ جو ہماری صورت ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا یہ جو سارا نظام وجود ہے، اس کو مٹی کا پہلے اس کی اللہ نے کیا بنائی؟ ڈائی بنائی۔ ڈائی جو بنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک کی، جو آپ کا جس میں عطر تھا، وہ ڈائی جو تھی وہ ڈائی آدم کی بنی، لیکن اس میں اس ڈائی میں جو ڈالنا چاہتا تھا، جو فیض اور نور ڈالنا چاہتا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھپا کے کائنات آدم کے راستے سے اس کائنات میں لانا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب تخلیق ہو گئی، اور جب تخلیق آپ کہتے ہیں کہ نفس اور شیطان کیا ہے؟ نفس، اب یہ جو نفس کیا ہے؟ یہ ناف ہے، یہ نفس ہے، انسان کی پیداوار بھی نفس ہے۔ نفس یعنی خواہش جو ہے، عورت اور مرد نفس کی خواہش سے، وہ خواہش جو آدم اور حوا کے درمیان پہ ہو گئی، وہ اس جو وہ انہوں نے جو خطا کر دی، خطا کس نے کی؟ نفس نے ابالا۔ اب نے کہا کہ جا اب تیری ساری نسل ہی جو ہے نا یہ اس نفس کے ساتھ۔ اب حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، جنت میں بت بنایا جا رہا ہے، فرشتے گزر رہے ہیں، جنات گزر رہے ہیں۔ ہاں ایک چیز اور ہے کہ انسان سے پہلے جنات تھے، اور ابلیس جو ہے یہ بھی جنات کا امام تھا، فرشتوں میں نہیں ہے، یہ ناری ہے، نوری نہیں ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ ناری ہے، یہ نوری نہیں ہے، نور کا نہیں ہے۔ حضرت صاحب ادھر آ جاؤ گے، جو جڑا ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا اپنی اطاعت کے لیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب میں اتنا تفصیل میں نہیں، مجھے کہ کس پارے میں اور کس صورت میں ہے وہ میں سب پڑھتا ہوں، منظر پڑھتا ہوں، اس میں وہ آیت آتی ہے کہ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا۔ اس کا پہلے اس نے تذکرہ کیا اللہ نے جنوں کا، پھر کیا انسانوں کی۔ اب جب آدم کی تخلیق اور از وجہ تخلیق کائنات کا وقت آ گیا کہ جس ذات کی وجہ سے، جس کے کرم سے اور جس کے وسیلے سے اور جس کی محبت میں کائنات کو سجایا، اور پھر آگے پھر اس دنیا کو سجانا تھا، اس دنیا کو سجانا تھا، اور اس دنیا میں ہدایت اور نور کا سمندر بہانا تھا، تو پھر وہ چیز جو بھیجی، جو اور وہ بھیجی، اور بھیجنے میں کیا کیا کہ یا اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنو تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، چاند ستارے، سورج چاند، حیوانات، جنات، چند پرند، ہزار ہاں نعمتیں، ہزار ہاں پھل، ہزار ہاں پھول، ہر چیز، بلکہ حضرت آدم کو بنایا، اے انسان میں نے تمہیں بھی بنایا، میں تخلیق کار ہوں، میں وارث ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی، اور شیطان صاحب جو ہے نا، بابا شیطان جو ہے وہ کہتا کہ ایک ہی ہے۔ فرشتوں نے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق کر رہے، انہیں کی کیتا؟ حقارت کی تھی، مٹی دا بنیا، مٹی دا بنا رہے، میں نار دا، میں اپنے جنہ دا استاد سے، ہے جی، وہ سی استاد سے، جنات دا استاد سی اور جنات دا امام سی، کتنے جی ناری سی نا، فرشتیاں نے، لیکن ہے کہ فرشتیاں نے انہوں اینا اللہ نے علم دیتا سی کہ فرشتیاں نے بھی پڑھانا سی، گل مختصر جیسا جذبہ دیتا ہے کہ وہ فرشتیاں نے بھی پڑھانا سی، فرشتیاں دا بھی استاد سے، فرشتیاں دا بھی استاد سے، سارے نے اللہ نے جب آدم نے تخلیق ہو گئی، اور شیطان صاحب بابا شیطان انہیں نہ تھوک کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں نہ نفرت کا اظہار کیا، اور جس جگہ تے ناف ہے، ساری ناف جڑی نفس ہے، نفس، اور انہیں تھلے نفس، صحیح ہے، اتنے نے شیطان نے نا
تھک دیتا اور تھکیا تو حضرت جبریل آ گیا فوراً اور آپ نے جلدی نال واش کر کے وہ مٹی جہی سی نا انہوں کی کیتا انہوں اتوں پریش دیتا پریش کے تے لے گئے پریش کے لے گئے لیکن اندر اثرات جڑے سی اندر تاثیر جڑی سی پھر بھی رہ گئی وہ پھر بھی رہ گئی جب وہ جڑی تاثیر جڑی سی اس دے نال انسان دے نفس جڑا سی وہ پیدا نہ ہو وہ شیطان دے نال وہ شیطان دا جڑا سی نا عنصر جڑا سی شیطانیت جڑی انہیں کوئی نہ کوئی تو ٹھپا دینا سی نا انہیں نال ساڈے اندر جڑا سی نا نفس ہے ہمارا جڑا وہ ان کی تخلیق نال ہوگی ہوں جڑے جڑے بابے اللہ دے پیارے نے با بے با تے بے جنہ سبق پڑھیا اللہ دے نال اللہ تے بے دے نال بندے بن گئے وہ بندہ بن کے جدو اللہ نے انہوں نفس امارہ دے نال انہوں نے جنگ کی اور اس نفس امارہ نو جدو زیر کر لیا اللہ دے دیتے ہوئی طاقت دے نال اللہ دے عزت نال اللہ دی توفیق نال اللہ دے امر دے نال جدو زیر کر کے نفس سے مطمئنہ ہو گیا مطمئنہ ہو کے بارگاہ اقدس وچ انہیں سجدہ سجود کر لیا انہیں رب نو رب کہتا تو پھر وہ پاک ہو گیا پاک ہو گیا پھر وہ کی ہو گیا وہ جب پاک ہوا تو پھر وہ اتنے اللہ کہتا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کہ پھر انہیں فرشتیاں کا امام بنایا آدم کی تخلیق تو بعد وہ کہتے ہیں کہ جڑے آپ جڑی مٹی خریدی گئی اس خرید کے اس کا کتا بنایا جی صاحب اس کا کتے کی تخلیق کی گئی ہے کتا نہیں ہے نجس یہ پلیت کرنے نے انہوں ضائع نہیں کی گئی مٹی بڑی چیز سے ہوں کتے کے بھی کنیا فصلدان یہ سابر بھی ہے شاکر بھی ہے بڑا بہت زیادہ ہے لیکن پلیت ہے لیکن پلیت ہے وہ جو پلیتی سی کھڈ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ باہر چھٹی تھے اور جب پلیتی باہر گئی تو کتے کی تکلیف ہو گئی باہر قید کے یہ مٹی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے مٹی کے اگوں ہی میں اس میں اگے چلانا کہ حضرت انسان کو مٹی نال بنایا گیا یہ زمین مٹی ہے اس زمین اور انسان رزق بھی اس مٹی تو ہے انسان کا رزق بھی اس مٹی تو ہے ان کی تخلیق بھی مٹی تو ہے ان کا رزق بھی مٹی تو ہے اور انہیں جانا بھی مٹی تو اللہ صحیح ہو گیا اور اس مٹی کا کی آ رہا ہے ان کی غذا بھی آ رہی ہے مٹی کے جانور آ رہے ہیں ان کا جو دھد سفید دھد بھی آ رہا ہے چارہ سبز کھا رہی ہے ساری دی ساری پیداوار زمین کے اندروں ہی رنگ نکل رہا ہے زمین کے اندروں ہی مٹی کے اندروں ہی رنگ نکل رہا ہے جی مالی صاحب قبلہ بیٹھے نے وچے ہی چمیلی وچے ہی گلاب وچے ہی موتیا وچے ہی جی رات کی رانی رات کا راجا سارے جنیاں خوشبو نے جنیاں مہکا نے یہ مٹی کے اندروں ہی آ رہی ہیں مٹی کے اندروں ہی آ رہی ہیں اور ایک مٹی وہ کہ بندے دے نال لگی ہے جدو اس مٹی نو سیراب کیتا جاتا ہے جب اس مٹی نو تیار کیتا جاتا ہے اس کھیتی نو تیار کیتا جاتا ہے اس کھیتی نو تیار کرنے واسطے وہ کون نے کاملین نے ولایت نے وہ کون نے اللہ اللہ بابا چادر لیا اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی الف اللہ تے چمبے دی بوٹی بوٹی کتنے لگتی ہے مٹی وچ مالی صاحب مٹی تے بوٹیاں لاؤندے ہو نا لیکن یہ راز ہو رہا ہے یہ مٹی کا بنیا باوا اندر بوٹی لگتی ہے وہ بوٹی کتنے لگتی ہے آ جا سا کھیتی نا اتنے جا حصہ پیلی جہی ہے جا پیلی نا رقبہ جا رقبے اس رقبے سے جوائی ہوتی اس رقبے کو تیار کیا جاتا باقی نالے کھالے باقی ہو چیزاں نے جہی پیداوار ہے جیڑی اس مٹی کی جیڑی دولت ہے اس مٹی نو اس مٹی دے وچ باغ بوٹے لانے والا جڑا کھیت ہے وہ جڑا تواڈے نال مل رہا ہے سینہ
انسان دا سینہ یہ جدو اس سینے دی آبیاری کی جاتی جدو کامل مرشد اس سینے تے بیج لگا اس من نو دھوندا ہے تے پھر اس بوٹی نو لگا ہے تے پھر اس وہی چیز آ جاتی کہ اے فرشتو اے ابلیس جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کہ پھر وہ نور دے اس نور والے اس مٹی نو کی کرتا ہے صاف کر دینا اس مٹی نو مرشد کی کر دینا پاک کر دینا ہے جدو پاک ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے پھر وہ نور والی ہو جاتی ہے جدو نور والی ہو جاتی ہے پھر نور والا بیج اندر لاؤں ہے نور والا بیج جدو لاتا ہے تو ان کی پھر جڑ سارے جسم میں جاتی ہے جدو ہے جی اے تن میرا پرزے پرزے تے مانگ درزی دیا لیرا کیوں فرمایا آپ سرکار نے وہ مرشد پاک نے حضرت سلطان نے سلطان حضرت سلطان الفقر کا مقام کیے سلطان الفقر آپ سلطان الفقر دے فقر دے امام نے آپ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جدو مرشد من دے وچ لاتا ہے تے پھر جدو وہ ایسا جسم ہے ایک ہی ہوتا ہے درد دیا نیلا ہو جاتا ہے پھر وہ معاملہ دس رہے تو دسنا یہ سی کہ بندہ اگر مٹی کا بنیا ہے تو اگر اس مٹی کے بندے دے وچ نور دے پھل لگتے ہیں بندہ مٹی کا بنیا ہے تو پھل نور دے لگتے ہیں زمین مٹی کی بنی ہے تو وہ بندے کی غذا بن رہی ہے تو بندہ مٹی کا بنیا ہے تو اتنے نور وستا ہے یہ کاملین جنہ نے اپنی سینیاں نو آبیار کیتا جنہ دے قلوب دے وچ جنہ دے نظر وچ جنہ دے جسم دے نور سما گیا اہل نور ہو گیا اہل ولایت ہو گیا جدو انہاں دے قریب جاؤ بلب دے قریب جاؤ تو پھر روشنی ملتی ہے تو روشنی بھی ملتی تو شعاع بھی آتی ہے وہ شعاواں جہی ہوندی ہیں رب دی رحمت دی ہوندی ہیں رب دی رحمت دیاں کتنا ہوندی ہے تو دیکھتے ہیں کہ انہاں کہو حضور قبلہ عالم اسی تواڈے کول صرف رحمت اور کرم منگن آئے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ رازق بھی ہے اللہ خالق بھی ہے اسی نہیں جانتے کہ سانو اے دے دیو ساری بہتری واسطے دعا کر دیو کہ یا اللہ جن دے وچ ساری بہتری ہے جن دے وچ سانو سکون ہے جن دے وچ ساری زندگی بنتی ہے جن دے وچ ساری قبر روشن ہوندی ہے جن دے وچ حضور راضی ہوندے نے جن دے وچ حضور دی شفاعت ملتی ہے سانو ویسا بنا دے میاں صاحب حضور بانی شرک پور نے اس حوالے نال تھوڑا جہا ذرا بیان دے دیو قبلہ عالم حضرت امام الاولیاء حضرت حضور شیخ المشائخ حضرت شیخ محمد اسحاق الحافظ القاری حضرت قبلہ کعبہ حضرت میاں محمد اسحاق قادری بانی شرک الشریف اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی شرف ہے کہ اس خطے دے وچ انہوں نے دین اسلام نو پھیلایا آپ جدوں اپنے والد گرامی الشائخ حضرت حافظ محمد قائم رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال علاقہ دپارپور قصبہ بسیطپور دے علاقے تو آئے اتھوں دے جگیردار سن اتھوں دے کسان سن اور اس تو پہلے آپ شیخ العرب سن آپ عرب دے وچوں آپ دا خانوادہ حضرت محمد سعید حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا مقام حضور علیہ السلام دے بارگاہ منافل رسول سی آپ دا مقام حضوری سی آپ انہاں دی اولاد سن اور اس تو بعد پھر آپ دا جڑا سی جڑا بادشاہ اور شاہ جہان دے دور دے وچ پھر اتھوں نقل مکانی کر کے پھر شرف شریف آئے اور اتنے آ کے اس جگہ دی بنیاد رکھی بلکہ اس جگہ دی بنیاد آپ نے نہیں رکھی رکھوائی گئی سبحان رکھوائی گئی کہ جدوں تو قافلہ آیا اتنے وٹو اور چدرا دے نال بھی وہ جنگ و جدل سی قبائلی علاقے سن اتوں وہ ایک علیحدہ بڑے 3-4 واقعے نے جڑا اتوں آندے ہے نے ایک اللہ کی طرف امر ہے دوسرا اس علاقے کی ناچاکی ہے تیسرا یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر بھی لکھا شاہ جہاں کہ اس علاقے کو آباد کیا جائے وہ بھی آتا ہے ایک پھر آپ جو اس علاقے چاہے اتنے پہلے ایک شہر
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਚਨਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ حضرت بابا فرید کا پاک پتن کا ضلع ہے، ادھر دریا کہڑا لگتا؟ ستلج لگتا۔ آپ نے ستلج نو بھی پار کیتا، راوی نو بھی پار کیتا، اور ایک واقعہ جو ٹائم ہے پہلے ایک ٹائم سے لینا سی میں تاڑے کو مغرب تو بعد چلو نا خانی ہوئے گی جہاں علماء کرام آنگے اندر آپ نے جڑے آپ کے نال ساتھی نے فرماندے کہ راتوں رات اتوں نقل مکانی کرو کہ صبح جڑا ہے نا وٹواں کا ارادہ ہے کہ وہ جڑے نے نا انہوں نے جنگ و جدل کرنی ہے اور خوب جنگ و جدل کرنی ہے، انہوں نے مکانوں کرنا ہے، مسمار کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے اور ہلاکت کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ راتوں رات ویلیو رستے جڑا دا سفر بندو یہ علاقہ چھڑ دو۔ جدو گئے تو اگے کی ہے سی ستلج جڑا سی وہ چل رہا سی، ستلج اپنی دریا سی، بڑا دریا سی۔ انہیں کہا حضور دریا جڑا ہے یہ تو ٹھاٹھا مار رہا ہے تو یہ کیویں اسی گزراں گے، یہ لکھ لکھ پانی ہے یا موٹے موٹے پانی ہے تو بچے عورتیں کیویں یہ قافلہ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ آؤ میرے پیچھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیچھے نال لگ گیا۔ آپ جدو اندر گئے تو دریا جڑا سی ڈاؤن ہویا اور سارے باخور با خیر و رحمت حضور کے کرم نال دریا پار کر گیا، اور جدو دریا پار کر گیا تو جنہوں نے دوسرے فریق کو پتہ لگا، انہوں نے پیچھے تاڑ لگائی، دیکھا تو دریا وگدا پیا، انہوں نے کہا دریا تو وگدا ہوں کی کریں گے، یہ کیویں لنگ ہے، دریا تو وگدا پیا۔ وہ ایک انہوں کی کرامت ایک، اور دوسرا جڑا میں دس رہا تھا کہ انہیں وسایا نہیں بلکہ وسایا گیا۔ اتنے آ کے مسجد ٹاہلی والی جتوں اسی ساری قدیمی جڑی دسگاہ ہے سارے خانقاہی اس خاندان کی خانقاہی مسجد اور خانقاہ جڑا جتوں شروع ہوتی ہے، جتوں دین کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا جڑا مرکز سی مسجد ٹاہلی والی گنی جاتی، اتنے یہاں سرکاراں دا کی سی، اتنے آپ دا بسیرا سی، اتنے آپ دے گزرے سن، اتنے آپ دے جڑے سی نا واض و نصیحت واسطے جڑے مدرسے سن، اتنے قال اللہ قال رسول دا جڑا درس سی، اتنے ہی حویلیاں سن، اتنے ہی آپ دے سارے سسٹم سن۔ تو اتنے جڑا سی جڑی ٹاہلی سی نا، مقصد یہ کہ وہ ٹاہلی دے تھلے آپ میں بے خواب ہو گیا۔ گرمی کے دن جب کوئی ہوئے گا کہ آپ سفر دے سن تو میں بے خواب ہوئے، کون؟ آپ دے قبلہ حضور والد گرامی الشیخ حضرت حافظ محمد قائم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ میں بے خواب ہو گئے اور دیکھا کہ آپ بھی صاحب علم سن، صاحب ولایت سن، جڑے اس علاقہ کی ارواح ولایت سن، انہوں نے آ کے سلام کیا، تعارف کرایا کرو، کیونکہ باطنی سسٹم میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ کا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، فرمایا کہ اے بندہ کریم اس جگہ نو آباد کر دے، یہ تیرے واسطے زیادہ افضل، سبحان تیرے واسطے زیادہ فیض و برکات دا موجب بنے گی کہ اس جگہ نو آباد کرو۔ حضور فرما گئے، حضور کون فرما گئے؟ جدو نبی دو جہاں نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی ہے، میرے بندے ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے محبوب، اس جگہ نو آباد کر دو۔ امر ہو گیا، جدو امر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اور نال ہی ایک آج بھی آیا جڑا ڈنگر چلانا سے نہ کہے بابا جی اٹھو اتنے شیر آتا، ٹاہلی کا جڑا بسیرا اتنے شیر کی جگہ ہے، اور اس جنگل کے اکثر یہ دیکھا گیا جدو سونا بہنا اس ٹاہلی کے کول ہی آپ نے فرمایا یار جدو میری اکھ لگی سی، اکھ لگ کے کسی نہ لگی سی، اجے لگی سی تو اٹھاتا، اجے تو یہ لگی سی، حضور نے تھوڑیاں بہتیاں گلاں کیتیاں، انہیں کیتیاں تو انہیں اٹھاتا بھی شیر اتنے آ جاتا۔ آپ نے فرمایا شیر نے کتنے آنا ہے، اتنے جنہ آنا سی وہ آ گیا، شیر گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ پھر میں کہنا کہ یہ بستی نو شرف حاصل ہے شرف شریف نو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد پاک تے اس دی بنیاد نو مقدم کیتا گیا، آپ دے ارشاد دی تکمیل کیتی گئی۔ کالو پتہ سی کہ شہر شرف شریف
قطب الاولیاء دا شہر ہوئے گا، شیر ربانی ہوئے گا، خواجہ اسحاق ہوئے گا، ادھر سجے چشتی نے کھبے چشتی بھی نہیں اتنے، قادری بھی اتنے نے ہیں جی، نقش بندی بھی اتنے نے، اتنے اللہ دے بڑے پیارے اور چار کوٹ اللہ دے ولی ہے نے سیر یہ حضور دے امر دے نال برکیف اس دی بنیاد رکھی گئی۔ اس تو بعد شاہ جہاں دے انہوں نے جگیرہ بھی عطا کیا اور 2 دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حضور حضرت خواجہ اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی قدم بوسی واسطے حاضر ہوئے اور آپ دی تلاوت قرآن پاک تو مستفید ہوئے۔ اور پڑھیے تو ہم شام ہو جائیں گے، واقعات مختصر ہے کہ آپ دی تلاوت سننے واسطے ڈیلی تو وہ 2 دفعہ شرف شریف آیا، یہ تاریخ دس دی ہے۔ سبحان اورنگزیب عالمگیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ جی ماشاء آپ دی اللہ، تلاوت مستفید ہونے سے سبحان اتنے اللہ۔ آیا اور آپ دی تلاوت ہو رہی ہے کہ جے ایک خانوادہ کنہ دا سی، حافظہ دا، قاریاں دا، ولیاں دا، اہل نظر دا، اہل کرم دا، اہل محبت دا، اہل ولایت دا، یہ خانوادہ سی جڑا عرب تو چلیا۔ اور ایک یہ بھی جڑا آندا ہے اپنا مکتوبات دے وچ روایتاں آندیاں نے کہ آپ دا نسلی سلسلہ جڑا حضرت سیدنا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے آپ دی اولاد پاک دے نال جا ملتا۔ یہ فاروقی اور اصل العربی نے، یہ ساڈا میرا بھی اور میرے اسی سارے یہ لوکل بلڈ نہیں ہے، یہ ہندوستان دی مٹی نہیں ہے، یہ عرب دی مٹی، ما توفیق الا باللہ۔ پڑھے گا تو تینوں یہ تکر آپ ہی رستہ مل دے دے گا، یہ اللہ بھی یہ تکر لے جائے گا، اللہ بھی یہ تکر تینوں پہنچائے گا، یہ اللہ بھی یہ دیا بہارا دکھائے گا۔ بس اللہ، صرف اللہ، یہ اللہ دی جڑی پہچان کر لے، اللہ دی پہچان کر لے اور اللہ نو پھڑ لے، اللہ دی پہچان کر لے اللہ نو پھڑ لے۔ گل ہے کہ یہ ہن سانوں بولنا نہیں آتا، یہ بولنا سکھا دیں، لکھنا نہیں آتا، یہ لکھنا سکھا دیں۔ یہ ولیاں کی نظر میری ہوتی ہے نا، یہ سکولوں پڑھنے والے نا زیادہ دھکا مار دیں۔ تو وہ میرے نظر میں چلتا جا رہا ہے، کام ہے کام ہے کام ہے، میرے سارا یہ ہوتا ہے کہ فلم کیوں چل رہی ہے۔